آج کا کیا ٹاپک ہے کہ خدا کا اپنے منصوبہ کو انجام دینے کے لیے مختلف لوگوں کا چناؤ، کس طرح سے خدا جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے لیے چنتا ہے اور وہ تعداد نہیں دیکھتا۔ آج کی آیت بھی ہم نے کیا سیکھی؟ کیونکہ بلائے ہوئے بہت سے ہیں برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ برگزیدہ کا مطلب ہے چنے ہوئے، سلیکٹڈ۔ اور جب بھی سلیکشن ہوتی ہے، صبح ہی پاسٹر ہارون ہے، آپ جانتے ہوں گے، ان کے ٹک ٹاک پہ کافی ویڈیوز وائرل ہیں، ہارون معین جی، تو ان کو دبئی سے ان کی ویڈیوز دوسرے خادموں کو بھی سننا چاہیے۔ ان کی ویڈیو بھی میں دیکھ رہا تھا، اس میں بھی چناؤ کے اوپر بتا رہے تھے کہ جب چناؤ کیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ 10 بندے 10 کو سلیکٹ کر لیا، 10 میں سے ممکن ہے 1-2 کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ جب شاگردوں کو چنا تو اسی طرح سے چنا، بہت سارے لوگوں میں سے چند ایک جو ہیں وہ عزت کے لائق ہے۔ اور اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیے کہ یہ چناؤ کی محسوس ہوئی، کیا ضرورت ہے کہ چناؤ کرنا پڑا لوگوں کا، سبھی کیوں نہیں سلیکٹ ہو گئے۔ اور اگر ہم انسان کی تخلیق میں دیکھیں تو پیدائش کی کتاب میں کیا ہے؟ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ جب خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا تو اس وقت انسان ایک پاک ہستی تھا، مقدس تھا، کیونکہ اس میں گناہ نہیں تھا۔ جیسے ہی انسان کی زندگی میں گناہ کی انٹری ہوئی تو خدا کی روح جو ہے انسان سے جدا ہو گئی، اور جب خدا کی روح جدا ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے ہمارا جو رابطہ ہے خدا کے ساتھ، اس کا ملاپ جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ موت کی گھاٹی میں اتر جائے۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ ہر ایک شخص کی توبہ کا نوبت پہنچے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ ابراہیم کو چنا گیا، اس کو چنا گیا، پھر اس کے بعد اس کی جتنی بھی نسل ہے بنی اسرائیل کو خدا نے اپنے کام کے لیے چنا۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کہ اس کرائیٹیریا کو پورا کر پاتا جو کہ خداوند چاہتا تھا۔ تو پھر کیا ہے؟ اس نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو کنواری مریم مقدسہ مریم سے پیدا کیا۔ کس کے فضل سے؟ روح القدس کے فضل سے۔ اور پھر کیا ہے؟ اس نے وہ جو نجات کا کام تھا نسل انسانی کے لیے اس کو سر۔ اب یسوع مسیح تک بات محدود نہیں رہی۔ اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اس کے جتنے بھی خادمین ہیں، مبشر ہیں، استاد ہیں، نبی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے خادم ہیں، ان سب کو خدا نے چنا تاکہ دنیا کے کونے کونے تک اس کا کلام پھیل سکے۔ اور نارملی کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسٹوڈنٹ شاگرد جو ہے وہ جب جاتے ہیں کسی بھی استاد کو تو وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ استاد اچھا ہے یا وہ والا استاد اچھا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی اکیڈمی کو جوائن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرتے ہیں، کبھی بھی استاد نے سلیکٹ اسٹوڈنٹس کو نہیں کیا۔ لیکن ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں جو کہ آج ہم نے آیت پڑھی تھی، 15 جو یونا کی انجیل اس کا 15واں باب اور 16ویں آیت میں کیا لگا؟ خدا نے کہا تم نے نہیں مجھے چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا تاکہ کیا لاؤ؟ پھل لاؤ۔ چننے کا جو ہمیں جو چننے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے کلام کو سننا ہے اور بس جمعے والے دن ہی اپنے دل میں رکھنا ہے۔ ایک خدا کے خادم کا بڑا اچھا بیان سن رہا تھا میں، انہوں نے کہا کہ خدا کے کلام کو یاد رکھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کبھی بھی نہیں بھولتے، بوڑھے ہونے تک جو ہے اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اس بات پہ عمل کیا تھا۔ جو سوشل میڈیا ہے اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹو یوز بھی ہے۔ اگر آپ پازیٹیو چیز دیکھیں گے، پاسٹر سائمن کو کسی نے اگر سنا ہو، انڈیا کے پاسٹر ہیں پاسٹر سائمن،
बहुत जरा जोश से, हम उस तरह से नहीं कर सकते, वो बहुत रूह में और जोश से बात करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि अगर आप कोई चीज, कोई वीडियो देख रहे हो, अगर आप कोई मुकद्दस वीडियो देख रहे हो तो आप एक टिक करेंगे तो आपके सामने पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी। आप एक को टिक करेंगे, आपका दिल करेगा दूसरी को भी टिक करें कि हाँ ये वाला टॉपिक भी अच्छा, हाँ ये वाला टॉपिक। अगर आप एक मूवी देख रहे हो या ड्रामा देख रहे हो तो उसके सामने सारी एक साथ खुल जाएगी। तो जिस तरह से हमारा एप्लीकेशन होगा, इम्प्लीमेंट उसी तरह से होगा। अगर हम अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव चीज को, ड्रामा को या दूसरी सोशल मीडिया जो वर्ल्डली लोग देखते हैं, और अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदा का कलाम ही टिकटॉक में भी खुलेगा। ये डांस वांस की वीडियोस नहीं खुलेंगी। आप एक दफा खुदा के खादम को सुने, उसकी तरह के बहुत सारे खादम जो हैं आपको मिलेंगे। तो उससे क्या है, हमारी जिंदगी में एक निखार आएगा, एक तब्दीली आएगी। हम खुदा के कलाम को क्यों सीखते हैं, इसका क्या मकसद है? ताकि हम खुदा के म्यार के मुताबिक आ जाए। जो वो चाहता है, वो अगर बुलाता है तो अगर हम नहीं सुनते, हम क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम शॉर्ट सी प्रेयर करते हैं। हम अगर कलीसिया में भी आते हैं तो हम कहते हैं हमने शॉर्ट सी प्रेयर कर दी है, अपनी डिमांड खुदा के सामने रख दी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब खुदा की जवाब देने की बारी होती है कि कब तक मिलेगा, उतनी देर में आमीन करके ड्यूटी पे। लेकिन ड्यूटी पे फिर अगर टाइम भी मिलता है तो नहीं याद करते। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं, ड्यूटी पे भी टाइम मिलता है और खुदावन हमें पुकारता है, लेकिन हम क्या है, उसको नजरअंदाज करते हैं। तो जब नजरअंदाज करते हैं तो फिर हम जो है किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई, अगर हमारी जिंदगी में नहीं तो हमारे खानदान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। यूना नबी को खुदा ने सिलेक्ट किया था और वो किधर गया था? खुदा ने उसको कहा कि तू नैमा शहर में जा, और वो तर्सीस को चला गया। खुदा जब हमें कहता है कि तू इधर आ, तुम्हारे लिए इधर जो है खुदा की बरकत है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो फिर क्या है, हमें उसके भारी नतीजे भुगतना पड़ते हैं। इसी तरह अगर हमारे खानदान में कोई शायद एक शख्स ऐसा हो जिसने खुदा को कबूल नहीं किया, जिसने अपनी जिंदगी में खुदा की आवाज को, खुदा की बुलाहट को अभी तक महसूस नहीं किया, तो हो सकता है कि ये कलाम उसके लिए है। और ये तब हम जो है उसकी जिंदगी को भी तब्दील करवा सकते हैं जब उसके साथ शेयर करेंगे। कलाम शेयर करने से भी क्या होता है, हमारी याददाश्त में बेहतर शौक में बैठ जाता है। हो सकता है कि आपके हमारे कलाम शेयर करने से किसी की जिंदगी जो है बच जाए, किसी की जिंदगी में खुदा एक नया मुआवजा कर दे। तो हम खुदा का कलाम सीखते इसलिए हैं ताकि हम इससे बरकत पा सके। और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, इसका जो क्राइटेरिया है वो हमारे अमाल पर मुनहसर नहीं है, वो इस चीज पर मुनहसर नहीं है कि हम जो है अमल अच्छे करते हैं तो इस वजह से खुदा हमें अपने काम के लिए सिलेक्ट करता है। ये उसका फजल है, उस फजल की बदौलत खुदा हमें सिलेक्ट करता है ताकि हम कौमों में उसका जलाल ज़ाहिर हो। आप इसके लिए हवाला पढ़ सकते हैं, रोमियो के खत में देखते हैं 11वें बाब और उसकी 5 और 7वीं आयत। खुदा का फजल है कि उसने यीशु मसीह को मुकद्दस मसीह के वसीला से इस दुनिया में लाया, और वही खुदा है, और उसी फजल के वसीला से उसने हमें जो है यहाँ पर चुना है ताकि हम गैर कौमों में उसके कलाम की मुनाफी करें। देखें रोमियो का खत उसकी 11वां बाब 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत, 3 आयत। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगज़ीदा होने के बायस कुछ बाकी है, और अगर फजल से बरगज़ीदा है तो अमाल से नहीं, वरना फजल ना रहा। बस नतीजा क्या हुआ, ये कि इसराइल जिस चीज़ की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगज़ीदों को मिली, और बाकी सब किए गए। आमीन।
اب اس میں اسرائیل جو ہے، اسرائیل یہودیوں کو کہا گیا. یہودی لوگ ابھی بھی یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں. ابھی بھی وہ یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ لڑکی کا نام مریم رکھ کر اس کو کماری رکھ کر اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یسوع آئے گا. تو اس میں وہی چیز بیان کی گئی کہ ان کو ابھی تک اس کا انتظار ہے، لیکن جو وہ چیز ملی، وہ جو برکت ملی ہے خداوند کے کلام کو شیئر کرنے کی، وہ ان سب برکتوں کو ملی جو اس وقت یہاں پر ہے. ہاللیلویا. تو اگر ہم اسی آیت پہ جائیں جو دوسری آیت ہم نے اسٹڈی کی، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا، تاکہ کیا ہے پھل لائیں، پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے گا. تو قائم کا مطلب ہے کہ مستحکم رہنا. مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں بلکہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنا. اور خداوند جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی آزمائش میں نہیں ڈالا، کیونکہ یسوع نے کہا کہ وہ نہ تو کسی کو آزماتا ہے اور نہ ہی کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے. انسان کی جو اپنی خواہشات ہیں اسی کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں. جب بھی ہم غلط ٹریک کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے، لیکن جب ہم یسوع کے وہ بتائے رستے پر، جو یسوع کہتا ہے کہ اس پر چلو، اور وہ کون سا ہے؟ یسوع خود ہے. یسوع نے کہا راہ، آپ پر زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. باقی جتنی بھی غیر قومیں ہیں، غیر مسیحی لوگ ہیں، ان میں اور مسیحیت میں یہی میجر ڈفرنس ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ اعمال اچھے کریں گے تو سیدھا جنت میں. لیکن یسوع نے کیا کہا؟ اعمال اور ایمان. ٹھیک ہے، بغیر اعمال کے ایمان اور ایمان کے بغیر اعمال، یہ مدعا ہے. اگر پہلا پترس اس کا پہلا باب ہے، اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا جو ہے خود پاک ہے اور جو اس کے بلانے والے ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے. بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. ہاللیلویا. اب یہ پہلی بات آ گئی کہ وہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے. وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کو وہ سلیکٹ کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ پاک بنے. جب ہم پاک بنیں گے تو تبھی شاہی کائنوں کا فرقہ کہلائیں گے. جب ہم پاک بنیں گے تبھی جو ہے برگزیدہ قوم کہہ ہے. اور یہ پولس رسول اپنے ایک خط میں کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ مسیحی ہیں وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. دنیا کی بھیڑ میں بہت بڑی بھیڑ ہے، لیکن کچھ لوگ، چند ایک لوگ ہیں جو کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو خدا اس ملک میں لے کے آیا. اور خداوند کا شکر ہے بچپن سے لے کے یونیورسٹی تک میں جو خود جو بہت زیادہ شائع تھا، بہت زیادہ جو ہے کم بات کرنے والا، کبھی بھی کلاس میں بھی اٹھ کے کبھی جواب نہیں دینا، آتا ہے لیکن نہیں دینا، گھبراہٹ. لیکن خداوند خدا جو ہے وہ خود دلیری بخشتا ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور میں مثال دیکھ رہا تھا پولس رسول کی، یہ اس کی پترس کی، پھر پولس کی. اور پترس جو ہے وہ شخص جس نے خدا کا انکار کیا، اس کو خدا نے کس کے لیے چن لیا؟ غیر قوموں اور قوموں میں اپنے نام کی منادی کی. جیسے ہی پینتیکوست کا دن آیا تو وہ جیسے خدا کا روح اس پر ٹھہرا تو پھر کیا ہے؟ وہ دلیری کے ساتھ، لکھا ہوا ہے دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا اور خدا کے نام کا پرچار کرنا. تو جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں پریفرنس دیتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں قوموں میں اس کے نام کے لیے، اس کے کام کے لیے استعمال کرتا ہے. ہاللیلویا. اور پھر دوسری ایگزامپل پولس رسول کا دیکھیں، وہ کیا کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی مجھے اس نے چن لیا. کیا کر رہا تھا وہ؟
وہ کوئی بڑا حکیم تھا؟ وہ خدا کے لوگوں کو مارنے جا رہا تھا، خدا کے لوگوں کو کیا کرنے جا رہا تھا؟ برباد کرنے جا رہا تھا۔ لیکن یسوع نے اس کو کیا کر دیا؟ اپنے پاس بلا لیا۔ 12 جو شاگرد تھے وہ صرف اور صرف اپنے ہی لوگوں میں جو ہے کلام کو شیئر کر رہے تھے، غیر قوموں میں وہ کلام کی منادی نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کام کے لیے کس کو خدا نے چنا؟ پولس رسول کو۔ ہاللیلویا۔ تو جب خدا جو ہے دیکھتا ہے، اور جہاں ہم جب متی کی انجیل میں بھی دیکھتے ہیں یہ 22ویں باب میں کہ بادشاہ جو ہے بہت سو کی دعوت کرتا ہے، سارے رشتہ داروں کی دعوت کرتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، تفصیل ہے۔ جب اپنے لوگوں کو خدا بلاتا ہے وہ نہیں آتے تو پھر کیا ہے؟ خدا غیر قوموں میں سے لوگوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس جگہ پر اگر بیٹھا ہے تو وہ شریعت کو کامل طور پر پورا نہیں کر سکتا، انبیاء جو ہیں وہ بھی پورا نہیں کر پائے۔ صرف ایک ہی شخص تھا، ایک ہی ہستی ہے جو کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ وہ کون تھا جی؟ خدا یسوع مسیح، جس کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، جس کے نام سے ہم کہلاتے ہیں، اسی کے نام سے ہم چنے ہوئے کہلاتے ہیں کہ وی آر سلیکٹڈ، ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں، تاکہ ہم خداوند کی خدمت کو اچھے سے شیئر کر سکے، دوسرے لوگوں تک خداوند کے کلام کو پہنچا سکے، اور پھر ہم اپنے آپ کو اس حساب سے تیار کریں، اس طرح سے تیار کریں جس طرح سے خداوند چاہتا ہے۔ خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم سب پھل لائیں، اور وہ پھل جو ہے وہ یہ عام پھل نہیں ہے، وہ روح کا پھل ہے۔ اور روح کا پھل اگر ہم غلطیوں اس کا 5واں باب اس کی 22-23 آیت دیکھیں تو اس میں لکھا پھل ایک ہے، محبت، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پھل ہیں۔ تو یہ پھل ہوگا محبت، اور وہ محبت جو ہے اگر ہم خدا سے کرتے ہیں تو وہ جو ہے کہتا ہے کہ اگر تم، اسی باب میں لکھا ہوا ہے 15ویں باب میں، یوحنا کی انجیل کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو تم کو ملے گا۔ اور اس کے نیکسٹ وہی لکھا ہوا ہے، اگر تم میں میری محبت ہے تو پھر تم میرے نام سے کہلاتے ہو، پھر خدا کا کلام تم میں قائم ہے۔ اگر محبت نہیں تو خدا کا کلام بھی قائم نہیں۔ تو اگر ہم خدا کے کلام کو ہی نہ رکھیں پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹے ہیں؟ کیونکہ وہ جو کلمہ جو ہے مجسم ہوا اور وہ ہمارے بیچ رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے کلوتے کا۔ اور وہ کس طرح سے رہا؟ کس طرح سے وہ مجسم ہوا؟ فضل اور سچائی کے ساتھ۔ اور جتنوں نے اس کو قبول کیا فرزند بننے کا، وہی لوگ یسوع کے، وہی لوگ خدا کے فرزند بن سکتے ہیں، وہی لوگ ابا کہہ کے پکار سکتے ہیں جنہوں نے اس کے کلام کو قبول کیا ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ تو آج جب ہمیں چنتا ہے تو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور قوموں میں جو ہے اس کے نام کی منادی کی منادی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ جو ہے ڈنڈورا پیٹنا ہے اردو میں۔ جب یسوع نے جو ہے قیدی روحوں میں بھی جا کے منادی ادھر بھی ڈنڈورا پیٹا، تو وہ روحیں تھی جو کہ نوح کے زمانے کی، اس زمانے میں جو ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ اور نوح کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے جو گناہ گار تھے سب مریم میں ڈوبے تھے، چند جانیں بچی تھی، کشتی پر صرف 8 جانیں بچی تھی اور باقی سب مریم میں ڈوبے۔ ان روحوں میں خدا نے کیا کیا؟ اپنے نام کی منادی کی، اور وہ منادی کیا دی؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہمیں خدا سلیکٹ کر رہا ہے تو کیوں سلیکٹ کر رہا ہے؟ اگر ہم اس کے کرائٹیریا پر پورا نہیں بھی اتر رہے تو پھر ہمیں اس کے کرائٹیریا پر پورا اترنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھل لائیں اور ہمارا پھل قائم رہے، اور پھر جب جو کچھ بھی ہم خدا سے مانگے وہ ہم کو دے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔
اور وہ جو ہمیں دیتا ہے، ہم کسی کو اگر کچھ دیتے ہیں تو فوراً تو اس سے کہتے ہیں کہ مجھے واپس کر دو. لیکن جب خداوند خدا کسی کو دیتا ہے تو وہ کثرت سے دیتا ہے، اور وہ حساب میں بھی لاتا ہے، اور وہ دیتا بے شمار ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتا. تو وہ اس کا فضل ہے. اور فضل کے لیے تو دوسرا لفظ جو پرانے عہد نامے میں یوز ہوا وہ مہربانی ہے. پہلا کرنتھیوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدمتیں جو ہے طرح طرح کی ہیں. سیم خدمت نہیں ہے کسی کو. کسی کو کلام سنانے کی خدمت ہے، تعلیم دینے کی خدمت ہے. کسی کو جو ہے کیا ہے طبلہ بجانے کی خدمت ہے، یہ ساز واز بجانے کی خدمت ہے. کسی کو گیت گانے کی بہت اچھی خدمت ملی ہے. کسی کو غیر زبان بولنے کی خدمت، کسی کو ترجمہ کرنے کی، کسی کو نبوت کرنے کی خدمت. کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو اپنی خدمت کرنے کی قوت اور فضل دے تاکہ ہم خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. ہاللیلویا.